a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इन्होंने इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है। हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं। Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janabe Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janabe Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो वो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janabi Speaker, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janabi Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके Since October last year, we've seen a genocidal, apartheid-imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian.
Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जहाँ हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुँचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस टू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका एक जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है. तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज़ उठाए. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़ जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम के जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात किए, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसके रिएक्शन में हमारा वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं. अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें. रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं. लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की, और वो जंग जीत चुके. जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे. इस हुकूमत का जवाब यह था
کنگ کچے جہاز گرائیں, ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو, اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے, اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو, انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو, جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا, ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو, وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو بین الاقوامی ایشو ہے. بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک. وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا, اندرونی مسئلہ, وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے, مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر, جس طریقے سے جگہ جگہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب, جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی, بات کیجیے, کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. ان کو
انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں، میں نہیں بات کرنے دوں، ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی، میں نے کرنے دی، ایک دفعہ دو دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی، فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر, آئی ایم ہیپی ٹو اگنور دیم. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا, بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے دو ہی آپشنز ہیں, دو ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے.